وفاداری کا صلہ جب بے قدری میں ملے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر کبھی کبھی غیروں میں وہ دردمند مل جاتا ہے جو اپنوں نے کبھی دیا ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک گھوڑے کی ہے جس کی قسمت ایک لومڑی نے بدل دی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل زمانہ حصہ سبق کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کسی جگہ ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت اچھا اور نہایت وفادار گھوڑا تھا جس سے وہ کھیتی باڑی میں کام لیتا تھا، مگر اب یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور کام اور محنت کرنے کے قابل نہ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ کسان اب اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ اسے تھوڑا بہت چارہ کھلا دیتا اور بس اس طرح گھوڑا محض بندہ رہتا۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا جب کسان اس کی بڑی خدمت کرتا تھا، ہر طرح سے اس کے آرام کا خیال رکھتا اور اس کے کھانے پینے پر خاص توجہ دیتا تھا۔ اس وقت یہ اس کا پسندیدہ گھوڑا ہوتا تھا، لیکن اب حالات بالکل بدل گئے تھے۔ گھوڑے بیچارے پر بڑھاپا کیا آیا، گویا اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب کسان اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ اسے چارہ بھی بڑی بددلی سے یوں دیتا جیسے گھوڑا اس پر بوجھ ہے۔ یہاں تک کہ ایک روز وہ گھوڑے سے کہنے لگا، اب تم میرے کسی کام کے نہیں رہے، اس لیے میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میرے استبل سے چلے جاؤ اور جہاں جی چاہے زندگی گزارو۔ کسان کی یہ بات سن کر گھوڑا بڑا پریشان ہوا۔ وہ کسان کی منت سماجت کرنے لگا اور اپنی وفاداری اور گزشتہ خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے بولا، میں نے زندگی بھر تمہاری خدمت کی ہے، ہمیشہ تمہارا وفادار رہا ہوں۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کم از کم پرانی خدمات کے ہی بدلے مجھے اپنے پاس رہنے دو۔ آخر میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گا؟ مگر کسان اسے رکھنے پر راضی نہ ہوا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں اس وقت تک رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک تم شیر سے زیادہ طاقتور نہیں ہو جاتے۔ اس نے یہ کہا اور استبل کا دروازہ کھول کر گھوڑے کو باہر کی طرف ہانک دیا، جاؤ اپنا رستہ لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس طرح وہ بیچارہ گھوڑا بے سہارا ہو کر بڑی بے بسی کے عالم میں وہاں سے چل دیا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس بڑھاپے کی عمر میں اسے کون رکھتا؟ وہ بڑا اداس اور غمگین ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا اور جنگل میں پہنچ کر دیوانوں کی طرح ادھر ادھر آوارہ گھومنے لگا۔ یہ سردیوں کا موسم تھا اور شدید سردی پڑ رہی تھی، مگر جنگل میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں گھوڑا پناہ حاصل کرتا۔ وہ بیچارہ درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر اپنے آپ کو سردی سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک لومڑی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے جب گھوڑے کو اس طرح اداس اور آوارہ گھومتے دیکھا تو وہاں ٹھہر گئی اور پھر گھوڑے کے پاس جا کر پوچھنے لگی، میرے دوست کیا بات ہے؟ گھوڑے نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک لومڑی کھڑی تھی جو اس سے پوچھ رہی تھی، تم نے اس قدر اداسی سے سر کیوں جھکا رکھا ہے؟ کیا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جو جنگل میں دیوانوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہو؟ جواب میں گھوڑا غمناک لہجے میں بولا، اچھی لومڑی کچھ نہ پوچھو، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، پھر بھی گھوڑے بھائی کچھ پتہ تو چلے۔ لومڑی نے بڑی ہمدردی سے دریافت کیا، جس پر گھوڑا ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگا، میں برسوں تک ایک کسان کے پاس رہا ہوں، پوری جوانی اس کی خدمت میں گزار دی، اس کی کھیتی باڑی میں مدد کرتا رہا، ہمیشہ اس کا وفادار رہا، مگر اب اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ لیکن اس نے تمہیں گھر سے نکالا ہی کیوں؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ لومڑی نے بڑے نرم لہجے میں سوال کیا، جس پر گھوڑا افسوس کرتے ہوئے بولا، دراصل انصاف اور لالچ دونوں ایک گھر میں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر گھوڑے نے اسے بتایا، میرے مالک نے میری برسوں کی خدمات کو فراموش کر دیا اور اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کھیتوں میں کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس کی بہت منت کی، اسے پرانی خدمت کا واسطہ دیا، اپنی وفاداری یاد دلائی، لیکن اس نے میری کسی بات پر توجہ نہیں دی اور مجھے استبل سے ہانک کر باہر نکال دیا۔ گھوڑے کی بات سن کر لومڑی کو اس پر بہت ترس آیا۔ وہ ہمدردی سے بھری ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ گھوڑے نے اس سے کہا، میرے مالک کا کہنا ہے کہ جب تک میں شیر سے زیادہ طاقتور نہیں ہو جاتا وہ مجھے اپنے پاس واپس نہیں رکھے گا۔ اب تم ہی سوچو، کہاں شیر اور کہاں ایک بوڑھا گھوڑا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شیر سے زیادہ طاقتور بن جاؤں؟ اتنا کہہ کر وہ جیسے اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو مجھے اسی طرح بے بسی میں زندگی بسر کرنا ہوگی، کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کیسے زندہ رہوں گا۔
लोमड़ी ने घोड़े को इस कदर मायूस देखा तो हौसला देते हुए बोली, दोस्त घबराओ नहीं, इस सिलसिले में मैं कोई न कोई तरकीब निकाल लूंगी। तरकीब क्या निकलेगी? घोड़ा सर झुकाकर कहने लगा, ये तो एक नामुमकिन सी बात है कि मैं शेर से ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। भला दुनिया में ऐसे पहले भी हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लोमड़ी ने ये जुमला इस तरह कहा जैसे उसके जहन में कोई तरकीब आ गई हो। जब उसने ये कहा उस वक्त घोड़े को भी ताज्जुब हुआ कि इस सिलसिले में लोमड़ी क्या ही मदद कर सकती है, एक अनहोनी बात क्यों कर हो सकती है। इसलिए उसने आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारा महज ख्याल है, एक बूढ़ा घोड़ा शेर से ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है। लेकिन लोमड़ी के चेहरे पर उस वक्त वाकई उम्मीद की लहर थी। उसने घोड़े से कहा, मेरी बात पर अमल करो, तुम जमीन पर टांगे फैलाकर लेट जाओ और यूं जाहिर करो जैसे तुम मर चुके हो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। घोड़े को लोमड़ी की बात पर यकीन तो नहीं आ रहा था कि वो उसकी तरकीब पर अमल करके शेर से ज्यादा ताकतवर कैसे हो जाएगा, मगर उसके सिवा उस बेचारे के पास कोई चारा भी ना था। फिर लोमड़ी उससे बड़ी हमदर्दी से पेश आ रही थी, इसलिए भी उसने उसके कहने पर अमल किया और टांगे फैलाकर इस तरह जमीन पर लेट गया जैसे वाकई मर चुका हो। एकदम अपने जिस्म को अकड़ा लो और बिल्कुल हरकत ना करना। लोमड़ी ने उसे हिदायत की, तुम इसी तरह यहाँ लेटे रहो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मेरी ये बात अच्छी तरह याद रखना कि हरकत बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम पछताओगे। लोमड़ी घोड़े को हिदायत करके खुद भागती हुई एक तरफ चली गई। वहां से करीब ही जंगल में एक गार था जिसमें एक शेर रहता था। लोमड़ी भागती हुई उस शेर के पास गई और उससे कहने लगी, जल्दी से मेरे साथ आओ, आज तुम्हारे लिए शानदार खाने का इंतजाम हुआ है। शेर ने जैसे ही ये सुना खुश होकर पूछने लगा, कैसा खाना, कहाँ है खाना? उस पर लोमड़ी ने उसे बताया, यहाँ से करीब ही एक मुर्दा घोड़ा पड़ा है, यूं लगता है जैसे अभी अभी मरा है, इसलिए उसका गोश्त भी ताज़ा होगा और तुम मजे से खाओगे। घोड़े का नाम सुनकर शेर की राल टपकने लगी। वो जल्दी से उठा और लोमड़ी के साथ होते हुए बोला, चलो जल्दी चलो, कहाँ है घोड़ा, मुझे दिखाओ। चुनाचे चंद ही लम्हों में शेर लोमड़ी के साथ वहां पहुंच गया जहां घोड़ा अपने आप को मुर्दा जाहिर करके जमीन पर पड़ा हुआ था। जो ही शेर ने घोड़े को देखा वो उसकी तरफ लपकने लगा, मगर लोमड़ी ने उसे रोक दिया और कहने लगी, तुम इसे यहाँ इत्मीनान और सुकून से नहीं खा सकोगे, मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ, जल्दी बताओ क्या तरकीब है। शेर ने उसकी बात काटते हुए बेसब्रे होकर दरियाफ्त किया। जवाब में लोमड़ी शेर को हमदर्द बनते हुए बोली, तरकीब ये है कि मैं तुम्हें घोड़े की दुम के साथ मजबूती से बांध देती हूँ और तुम उसे घसीटते हुए गार में ले जाना, फिर वहां जाकर सुकून से बैठकर मजे से गोश्त खाना। लोमड़ी की ये तजवीज शेर को बहुत पसंद आई। वो कहने लगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह इसका गोश्त खाने में बड़ा लुत्फ आएगा। उसने ये कहा और जल्दी से जमीन पर लेट गया। फिर लोमड़ी से कहने लगा, अब जल्दी करो और मुझे घोड़े की दुम से बांध दो। जैसे ही शेर जमीन पर लेटा, लोमड़ी ने अपनी तरकीब को अमली जामा पहनाने के लिए एक मजबूत सा रस्सा लिया और उसका एक सिरा घोड़े की दुम से कसकर बांध दिया और उसके बाद वो दूसरे सिरे से शेर के पांव बांधने लगी। उसने चालाकी ये की कि शेर के चारों पांव बांध दिए और इस मजबूती से बांधे कि अगर शेर पूरी ताकत भी लगाए तो रस्सा तोड़ न सके। इस तरह जब वो शेर को पूरी तरह जकड़कर उसे घोड़े की दुम से बांध चुकी तो घोड़े को थपकी देकर दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जोर से बोली, जल्दी उठो दोस्त और हल चलाना शुरू कर दो। उसका ये कहना था कि घोड़ा उछलकर खड़ा हो गया और उसने एक लम्हा जाया किए बगैर शेर को घसीटते हुए किसान के घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। शेर हैरान हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, घोड़े को तो मुझे खींचकर गार में ले जाना था, तो उलट हो रहा है। उसने जोर लगाकर अपने आप को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों पांव उस मजबूती से बंधे थे कि बेबस था। उधर घोड़ा उसे खींचते हुए अंधाधुंध भागा चला जा रहा था। शेर से कुछ बन न पड़ा तो दर्द से चीखने लगा। वो जोर जोर से चीख और धाड़ रहा था, ओ मैं मर गया, मुझे बचाओ, मैं मर गया। नाहमवार जमीन और झाड़ियों में घसीटते हुए उसका जिस्म बुरी तरह छिल रहा था। उस वक्त वो दर्द और करब से इस कदर जोर जोर से धाड़ रहा था कि जंगल के परिंदे खौफ से इधर उधर उड़ने लगे। अगरचे घोड़ा बूढ़ा था, मगर वो अपनी पूरी ताकत सर्फ करके भागता जा रहा था। उसके साथ साथ लोमड़ी भी भाग रही थी और उसका हौसला बढ़ाती हुई जा रही थी। तेज भागो तेज, तेजी से और तेजी से, इस तरह घोड़ा भागता चला जा रहा था
اور اپنی دم سے بندھے ہوئے شیر کو گھسیٹتا ہوا اسی کسان کے کھیتوں میں پہنچ گیا جس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت شیر زخموں سے چور اور لہو لہان ہو کر ادموا ہو چکا تھا۔ جو ہی گھوڑا کھیتوں میں پہنچا، اس نے کسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے مالک، دیکھو میں شیر کو قید کر کے لایا ہوں۔ کسان نے دیکھا تو واقعی گھوڑا شیر کو گھسیٹ لایا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی شیر کو دیکھتا، کبھی گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، مگر اس کے سامنے اس کا بوڑھا گھوڑا کھڑا تھا جو شیر سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ شیر کو قید کر کے لے آیا تھا۔ کسان تعجب سے اپنے آپ سے کہنے لگا، گھوڑا تو ابھی تک بڑا طاقتور ہے، میں نے ناحق اس پر ظلم کیا اور گھر سے نکال دیا۔ کسان اسی ششو پنج میں گرفتار کھڑا تھا کہ گھوڑے نے اس سے کہا، مالک، میں نے شیر سے زیادہ طاقتور بن کے دکھا دیا۔ کسان تو پہلے ہی پیشیمان ہو رہا تھا اور اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے بڑی محبت اور ندامت سے گھوڑے کی طرف دیکھا اور کہا، واقعی تم نے ثابت کر کے دکھایا کہ تم شیر سے زیادہ طاقتور ہو۔ اب تم میرے استبل میں رہو گے اور میں پہلے کی طرح تمہاری دیکھ بھال کروں گا۔ اس وقت قریب ہی کھڑی لومڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، دوست، خدا حافظ اور اب اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اس طرح لومڑی کی ذہانت اور چالاکی سے بوڑھا گھوڑا پھر سے اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ اس کو خوب کھانے پینے کو دیا جانے لگا اور جب تک وہ زندہ رہا اسی طرح اس کی خدمت اور دیکھ بھال ہوتی رہی۔ یوں ایک چالاک لومڑی نے ایک اداس گھوڑے کو اس کی عزت اور گھر واپس دلا دیا۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، سہارا وہیں سے مل جاتا ہے جہاں سے امید بھی نہ ہو۔ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور مزید سبق آموز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی میں دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔